الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد. کتاب التوحید کا درس نمبر 14 ہے. اس سے پہلے 13 درس ہو چکے ہیں. یہ درس اس کے متعلق چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کی طرف دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا. اس کے متعلق ایک حدیث گزری تھی جو معاذ بن جبل کی حدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تھا تو دعوت کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ پہلے لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دو گے، تو اس کی تشریح گزری. آج دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ میں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سہل بن سعد انصاری صحابی تھے، بنو خزرج سے. 88 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا یعنی خیبر کے دن جب جنگ خیبر ہوئی تھی، لَأُؤْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کہ کل میں ایک آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں، یعنی اسلام کا جھنڈا دینے والا ہوں. یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. یعنی یہاں سے ثابت ہوا کہ جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ ایک جھنڈا رکھتے تھے. اور ابو ہریرہ کی ایک روایت میں فرماتے کہ وہ جھنڈا اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا. اور مسند احمد سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے اس میں کہ وہ جھنڈا سیاہ ہوتا تھا. تو یہی اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا. اور یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. یعنی وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو کل میں اس آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو حدیث میں ہے فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوبُونَ لَيْلَتَهُمْ، تو لوگ رات بھر اس بارے میں بحث کرتے ہوئے انہوں نے رات گزاری کہ یہ آدمی کون ہوگا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک تو خیبر کے ذریعے سے اس کی فتح ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام جھنڈا عطا کریں گے اور اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت بھی کرتا ہے. تو یدوبون مطلب وہ رات بھر اسی بات چیت میں رہے، پورے رات لگا لی انہوں نے یہ جھنڈا کس کو ملے گا. ہر کوئی سوچ رہا تھا. حدیث میں کہ آگے فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، جب وہ صبح کے وقت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يُؤْتَاهُ، ہر کسی کے دل میں یہ تھا، امید کر رہا تھا شاید یہ جھنڈا مجھے ہی ملے گا. احادیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پہلی بار مجھے اس وقت امارت کا اس خواہش ہے کہ کاش مجھے ہی حاصل ہوتی، ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق ہر کسی کو معلوم ہے کس طرح کے وہ آدمی تھے. ہر کسی کو یہ لگ رہا تھا شاید جھنڈا مجھے ہی عطا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح کے وقت قال این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا هو یشتکی عینیہ، اس کے آنکھوں میں درد ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو وہ یہاں پر ہمارے پاس حاضر نہیں ہے. فارسلوا الیہ، تو اس کے پاس ایک آدمی بھیجا گیا. فأتی، علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا. فبصق فی عینیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے آنکھوں میں لعاب ڈالا اور وہ اس سے ٹھیک ہو گئے. اس نے دعا کی تو ٹھیک ہو گئے. فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، اس طرح سے ٹھیک ہو گئے جیسے کہ انہیں کوئی درد ہی نہیں تھا. فأعطاه الرایۃ، تو ان کو جھنڈا عطا کیا. تو سوچنے کی بات یہاں پر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تو اس کے متعلق ان کو پتہ ہی نہیں تھا. رات بھر ان لوگوں میں بھی نہیں تھے جو رات بھر سوچ رہے تھے کسے ملے گا جھنڈا، اور صبح بھی ان میں نہیں تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس امید سے آئے گے شاید یہ جھنڈا ہمیں عطا ہوگا.
تو یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں تقدیر قضا پر ایمان ہوتا ہے. جس آدمی نے کوشش کی، جن لوگوں نے کوشش کی انہیں نہیں ملا، یعنی کبھی کبھار ایک انسان زندگی میں بہت کوشش کرتا ہے کوئی چیز پانے کی لیکن اسے حاصل نہیں ہوتا، لیکن کوئی تھوڑی سی ہی محنت کرتا ہے اور اسے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو ایک انسان یہ تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، اور اس جھنڈے کو عطا کرنے کے بعد فرمایا فقال انفس على رسلك حتى تنزل بساحتهم، آپ آرام سے جاؤ یہاں تک کہ آپ خیبر میں پہنچو، یعنی جہاں پر یہود رہتے ہیں، کیونکہ جنگ خیبر جو یہود کے ساتھ ہوئی تھی. فرمایا آرام سے جاؤ بغیر چلانے بغیر شور کے، آپ وہاں تک پہنچ جاؤ. اور ثم ادعوهم الى الاسلام، اس کے بعد آپ پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دے دو، یعنی پھر جنگ کرنے کی لیکن پہلے اسلام کی طرف دعوت دے دو. اور اتنا نہیں وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اسلام کی طرف دعوت دو اور انہیں کہو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر کیا واجب ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے. ایسا نہ ہو آپ ان کو کہو لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ پڑھ لیں، کل جب ان کو کہیں گے نماز پڑھو اور وہ مرتد ہو جائیں گے. نہیں، آپ ان کو اسلام کی دعوت دے دو، اس کے بعد یہ بھی کہو کہ آپ پر کیا واجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، حضرت علی سے کہتے ہیں اللہ کی قسم، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت بخش دے، یعنی آپ کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی سے کسی کو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دے تو فهو خیر لک من حمر النعم، فرمائے وہ آپ کے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت عرب میں بہت ہی ممتاز مانا جاتا تھا، اس کی بہت اہمیت تھی، یعنی سب سے زیادہ قیمتی تھا. آپ سمجھ لو آج کے دور میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر ہمارے ذریعے سے کوئی غیر مسلم مسلمان بن جاتا ہے، کوئی شرک چھوڑ کر توحید میں آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے اس دنیا کے سب سے قیمتی چیز سے بہتر یہی ہے. تو یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کی کتنی فضیلت ہے. اس لیے جب فضیلت ہے تو ہمیں بھی اس کی طرف دعوت دینی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کس چیز کی دعوت دیں گے، تو یہی معلوم ہوا. ایک چیز یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم مشابہت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو اس طرح کی نعمت ملے گی جیسے کہ جنت میں ہے، یا کبھی کہتے ہیں وہ یہ تو جنت ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ نام کے لیے ہم کہتے ہیں تاکہ ایک انسان کا ذہن اس کی طرف جائے، ورنہ جنت کی نعمت دنیا کی نعمتوں جیسے نہیں ہے. فرماتے ہیں جنت کا ذرہ برابر پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. تو اس حدیث اور اس باب میں، پچھلے حدیث میں اور اس آیت میں مؤلف رحمہ اللہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسائل بیان کیے مختصراً میں کہوں وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ سکھائی، جو آدمی یہ کہتا ہے میں اتباع کرتا ہوں رسول کی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، جو پچھلے مرتبہ آیت گزری، کل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ. اللہ کے نبی نے اپنا راستہ بیان کیا، کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو یہ ہے یعنی ایک مسلمان، ایک مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع کی شان کہ وہ توحید کی دعوت بھی دیتا ہے. دوسری چیز، جب توحید کی دعوت دے تو وہ خالص ہونی چاہیے، کیونکہ وہی دعوت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے جو آپ خالص دیں گے، ورنہ اپنی ذات کی طرف کوئی دعوت دینا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے یہ چیز اس باب سے معلوم ہوئی کہ اچھی توحید، اچھی موحد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک مانیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ کمال درجے کی صفات ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. اسی طرح سے اس باب میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ میں سب سے بڑا عیب پیش کرنا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عیبدار قرار دیتے اگر ہم شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طرح سے ایک اہم چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک انسان کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ کبھی کبھار ایک انسان مشرکوں کی بستی میں رہ رہا ہوگا، شرک نہیں کرتا ہوگا، لیکن باقی لوگ سمجھیں گے شاید یہ بھی مشرک ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ نہیں کہا میں مشرک نہیں ہوں، کہا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. لوگ ہیں ان کو ہونے دو، لیکن میں نہیں ہوں. اسی طرح سے اس باب سے یہ بھی معلوم ہوا جو معاذ بن جبل کی حدیث میں تھا کہ سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ جب بھی ہم دعوت پیش کریں تو پہلے کس کی دعوت ہونی چاہیے؟ توحید کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت. یہاں تک کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے پہلے اسی کی دعوت ہونی چاہیے، کیونکہ اسی سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے.
اسی طرح سے اس باب میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہود جو تھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی تھے، جانتے تھے، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی کہے گا ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہمیں کیوں دعوت دیتے ہو توحید کی؟ نہیں، اللہ کے نبی نے علی کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ تو پڑھتے تھے یہود کلمہ، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے، وہ عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن حقیقی توحید معلوم نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب انہیں بھی دعوت دینی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہم دعوت دیں تو ایک حکمت کے ساتھ دیں، ایک تدریج کے ساتھ دیں، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ضروری ہے، اس کے بعد پھر کیا ضروری ہے، اس طرح سے دعوت پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی معلوم ہوا اس باب میں کہ جب ہم توحید کی دعوت دیں گے تو ضروری ہے کہ انسان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانی تھی، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو لعاب ڈالا آنکھوں میں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے کبھی درد نہیں محسوس نہیں کیا آنکھوں میں، اور یہ بھی کہا کہ کل ہمیں فتح حاصل ہوگی، جبکہ ابھی پتہ نہیں تھا، تو یہ نبوت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ دعوت میں ایک حکمت ایک انسان کو ہونی چاہیے، اسی لیے اور دعوت ایک انسان کو ثواب کی نیت سے دینی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور کبھی کبھار ضرورت پڑے ایک انسان کو یقین دلانے کے لیے ہم قسم بھی کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی توحید قبول کرتا ہے تو آپ کے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ تو سب سے بڑی دعوت جو تھی وہ غیر مسلموں تک پہنچانے کی تھی، ہم انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں، لیکن ہم لوگوں نے ایسے اعمال کیے جتنا سارا ان کو ہمارے اسلاف نے پہنچایا تھا اسلام، وہ اس سے بھی متنفر ہو گئے، کیونکہ ہم لوگوں کو وہ دعوت کا ایک طریقہ نہیں رہا۔ ہم لوگ اپنے مسلمانوں سے شرک نہیں دور کر سکتے، پھر کب ہماری دعوت غیروں تک پہنچے گی؟ تو ایک مسلمان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جو اسلام میں نہ تھے ان کو بھی اسلام میں لائے، لیکن ہمیں آسان لگتا ہے جو اسلام میں ہے ان کو بھی نکالتے ہیں، کافر مشرک۔ تو انسان کی ایمان کی نشانی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، شرک سے بچا ہے، تو دوسروں کو بھی اس کے اوپر دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دعوت دینے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم کریم۔